السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ روس جانے پر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا کسی خود مختار آزاد ملک کو ایسی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں احتجاجی مراسلہ دے دیا گیا ہے۔ تاہم دفتر خارجہ کی پریس ریلیز میں کسی ملک کا نام نہیں لکھا گیا۔ اسی اثنا میں امریکی حکومت کی طرف سے اس بارے میں واضح تردید کر دی گئی ہے اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئینی عمل کی حمایت اور احترام کرتے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دھمکی آمیز خط کے حوالے سے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک روز پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی امریکی ایجنسی نے اس قسم کا کوئی خط پاکستان کو نہیں لکھا۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ عوامی جلسوں میں تقریروں کے دوران کہا ہے کہ ان کی حکومت نے گزشتہ 3.5 سال میں آزادانہ اور بغیر کسی دباؤ کے خارجہ پالیسی جاری رکھی ہے۔ تاہم خارجہ پالیسی اور معاشی سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے تجزیہ کار کچھ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کے گلوبلائزیشن کے دور میں کسی بھی ملک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار پالیسی اپنائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مختلف تجزیہ کاروں کی رائے تھی کہ پاکستان جو اس وقت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ قرضے کے حصول میں مصروف ہے، دوسری جانب مغربی ممالک میں اس کی برآمدات کا بڑا حصہ جاتا ہے، جبکہ چین، سعودی عرب سمیت مغربی ممالک اور ان کے زیر اثر مالیاتی اداروں سے بھاری قرضے حاصل کر رکھے ہیں۔ ایسے میں ان عوامل کو سامنے لائے بغیر اور دباؤ کے بغیر خارجہ پالیسی بنانا ممکن نظر نہیں آتا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر 3 ہفتے قبل عمران خان کو غیر ملکی سازش کا علم ہو گیا تھا تو اس وقت اس کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ خط 7 مارچ کو ملا اور انہوں نے 27 مارچ کو اس سے متعلق آگاہ کیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے انتظامیہ اور پولیس کو خطوط لکھ دیے ہیں کہ اتوار کو تحریک عدم اعتماد کے دوران ووٹنگ کو پرامن بنانے کے انتظامات کیے جائیں۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں امن قائم نہ کیا گیا تو وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ اور اسلام آباد انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جس کے بعد نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جمعے کو گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ قانون کے مطابق ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے استعفے کی تصدیق کی، جس کے بعد گورنر پنجاب نے استعفے پر دستخط کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ سردار عثمان بزدار نے چند روز قبل اس وقت اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کو بھجوا دیا تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے دوسرے مرحلے کے انتخابات کی تکمیل پر حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کو صوبے کے بلدیاتی اداروں میں واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 65 میں سے 2 سٹی میئر سمیت 63 تحصیلوں کے چیئرمینوں کے عہدے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں نے حاصل کیے ہیں، جس سے اب مجموعی طور پر 131 اداروں میں 72 پر پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار تعینات ہوں گے، جبکہ دوسرے نمبر پر حزب اختلاف میں شامل مذہبی سیاسی جماعت
جمعیت العلماء اسلام فے کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور وزراء نے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کو عوام کا وزیر اعظم عمران خان پر اظہار اعتماد قرار دیا ہے۔ انتخابات میں شکست سے دوچار جماعتوں کا ابھی تک باقاعدہ طور پر نتائج تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے، تاہم بعض حلقوں میں ناکام امیدوار حکمراں جماعت پر انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع سے متصل ضلع ٹانک میں بدھ کو الصبح جب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو اشروں قبل تعمیر کیے جانے والے ایک چھوٹے قلعے پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ اس قلعے کو ایف سی اور فوجی اہلکار دونوں رہائش کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق 6 سیکیورٹی اہلکار اس حملے کا شکار ہو گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں تمام 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے قبل منگل کو سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 25 سالہ کپتان سعد بن عامر جان دے بیٹھے۔ ان حملوں کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ تحریک طالبان کی جانب سے جاری کی گئی تازہ فہرست کے مطابق مارچ کے مہینے میں 39 حملوں کی اس نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور اب پہلے یوکرین اور روس کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے جمعرات کی شب خطاب میں 2 جرنیلوں کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ زیلنسکی نے فارغ کیے گئے جرنیلوں کو اینٹی ہیروز قرار دیا۔ فارغ کیے گئے جرنیلوں میں سے ایک انٹیلیجنس ایجنسی میں داخلی سلامتی کے سربراہ، جبکہ دوسرے خرسون میں انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ ان کے پاس تمام غداروں سے نمٹنے کا زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان سب کو سزا دی جائے گی۔ یوکرین کی محاصرہ زدہ بندرگاہ کے شہر ماریاپول سے شہریوں کو نکالنے کے لیے بھیجے جانے والے 45 بسوں کے ایک اور قافلے کو روسی افواج نے منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ قافلے کو کب یا سفر جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ یوکرین کے حکام کے مطابق روس نے یوکرینی دارالحکومت کیف کے مضافات میں فوجی کارروائیوں کو کم کرنے کے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یوکرین کے اس بیان کے ایک روز بعد امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی روس کے دعووں کا شکوک و شبہات سے جائزہ لے رہے ہیں۔ برطانیہ کے ملٹری انٹیلیجنس ڈویژن نے جمعرات کو خبردار کیا تھا کہ کیف کے قریب روس کی افواج کی اکثریت محدود تعداد میں یونٹوں کے انخلاء کے باوجود اپنی جگہ پر موجود ہے۔ برطانوی دفاعی اتاشی ایئر وائس مارشل مک اسمتھ نے ایک بیان میں کہا کہ آنے والے دنوں میں شہر کے مضافاتی علاقوں میں شدید لڑائی کا امکان ہے۔ ایک سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے روسی نقل و حرکت کو معمولی دیتے ہوئے خبردار کیا کہ روسی افواج کیف اور دیگر شمالی شہروں کو فضائی حملوں اور توپ خانوں سے نشانہ بنا رہی ہیں۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے بعد ازاں جمعرات کو کہا کہ یہ کسی بھی طرح نہ تو مکمل ہے اور نہ ہی اس میں تیزی آئی ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ کیف اور چیرنیف کے لیے روسی افواج میں سے 20% سے بھی کم کو منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کتنے عرصے کے لیے اور کس مقصد کے لیے گئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اشارہ نظر نہیں آتا کہ انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ محاصرہ زدہ جنوبی یوکرینی شہر ماریاپول میں جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا روس ایک انسانی راہداری کا احترام کرے گا جو شہر میں امداد پہنچانے اور انخلاء کی اجازت دے سکے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے ترجمان ایون واٹسن نے جمعے کو کہا کہ ہم پر امید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ماریاپول کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ایسا آج ہو سکے گا۔ امداد پہنچانے والے قافلوں اور انخلاء کی بسوں کو روسی افواج نے جمعرات کو روک دیا تھا۔
ترکی کے وزیر خارجہ مولود شاوزوغلو نے جمعرات کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ ترکی دونوں فریقوں میں دوبارہ مذاکرات کرانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یوکرینی وفد کے سربراہ ڈیوڈ اراکامیا نے کہا کہ بات چیت آج جمعے کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دوبارہ شروع ہوگی۔ روس کے ایک علاقائی اہلکار کا کہنا ہے کہ یوکرین کے 2 ہیلی کاپٹروں نے جمعے کی صبح روسی شہر بیلگراڈ میں ایندھن کے ایک ڈپو پر فضائی حملہ کیا، جس سے تنصیب کو آگ لگ گئی۔ یہ پہلی بار ہے کہ روس نے روسی سرزمین پر یوکرین کے حملے کی اطلاع دی ہے۔ روسی فوجیوں نے یوکرین کے چرنوبل جوہری پلانٹ کو کئی روز کے قبضے کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پلانٹ چھوڑ کر جانے والے روسی فوجی اپنے ساتھ یوکرین کے نیشنل گارڈز کے ارکان کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ اس خبر کی تصدیق یوکرین کی ریاستی جوہری ایجنسی نے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں پلانٹ کے کارکنوں سے حوالے سے کی ہے۔ البتہ یرغمال بنائے گئے یوکرینی گارڈز کی درست تعداد واضح نہیں ہے۔ امریکہ نے جمعرات کو روس کے ٹیکنالوجی کے شعبے کے 21 اداروں اور 13 افراد کے خلاف تعزیرات کا اعلان کیا، جن کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ موجودہ پابندیوں کو نظر انداز کرنے میں ملوث رہے ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد روس کو عسکری مقاصد کے لیے مغربی ٹیکنالوجی تک رسائی فراہم کرنے سے روکنا ہے۔ محکمہ خزانہ کے سربراہ جینٹ یلن نے ایک بیان میں کہا کہ اپنی بلا جواز جارحیت کے ذریعے روس نہ صرف یوکرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بلکہ شہری آبادی اور آبادی کے مراکز کو ہدف بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوٹن کی وار مشین کو ہدف بناتے رہیں گے، جس کے لیے ہر طرح کی تعزیرات لگائیں گے، جب تک یہ بے مقصد لڑائی ختم نہیں ہو جاتی۔ 24 مارچ کو امریکہ نے روسی دفاعی صنعت سے متعلق درجنوں روسی کمپنیوں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا تھا، جو یوکرین پر حملے کی حمایت کرتی ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے لوگوں کے لیے اضافی انسانی امداد کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں انسانی ہمدردی کے رد عمل کی حمایت سے متعلق اعلیٰ سطح پر منعقد پروگرام کے دوران امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے تقریباً $204 ملین کی اضافی انسانی امداد فراہم کر رہے ہیں، جس سے اگست سن 2021 سے اب تک کی مجموعی رقم $720 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ نئی فنڈنگ میں محکمہ خارجہ کی طرف سے تقریباً $134 ملین اور بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے USAID سے $70 ملین سے زیادہ کی امداد شامل ہے، جو کہ افغان عوام کے ساتھ امریکہ کی وابستگی کے عزم کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے نمائندے ٹامس نکلسن کے مطابق افغانستان پلیجنگ کانفرنس میں یورپی یونین اور رکن ممالک نے افغانستان اور خطے کے لیے انسانی امداد کے تحت $525 ملین تقریباً $585 ملین امریکی کا اعلان کیا ہے۔ کانفرنس میں اعلان کردہ کل وعدے اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی اپیل کے لیے مطلوبہ رقم کے نصف سے زیادہ ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو تیل کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے ملک کے اسٹریٹجک ریزروز یعنی تیل کے محفوظ ذخائر سے آئندہ 6 ماہ تک یومیہ 10 لاکھ بیرل تیل مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں گزشتہ برس سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ فروری میں یوکرین پر روس کے حملوں کے بعد سے قیمتوں میں اضافہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ صدر بائیڈن کے فیصلے کے تحت محفوظ ذخائر میں سے کل 18 کروڑ بیرل تیل نکالا جائے گا۔ امریکہ کے اسٹریٹجک ذخائر سے نکالے جانے والے تیل کی یہ مقدار ملک کی 50 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی۔ بائیڈن انتظامیہ اس سے قبل بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے محفوظ ذخائر میں سے 2 بار کروڑوں بیرل تیل مارکیٹ میں لا چکی ہے۔ البتہ اس اقدام سے قیمتوں میں خاصا اثر نہیں پڑا تھا۔ صدر بائیڈن کے اعلان کے بعد امریکہ میں تیل کی قیمتیں 3% گرنے کے بعد $104 فی بیرل پر آ گئی ہیں۔ ملک میں ایک برس قبل تیل کی فی بیرل قیمت $60 تھی۔
چین نے جمعرات کو کہا کہ وہ امریکی حکام پر ویزے کی پابندیاں عائد کرے گا، جو امریکہ کے چینی حکام کے ویزے پر پابندی کا رد عمل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اس ماہ کے شروع میں چینی حکام پر پابندی کا اعلان کیا تھا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف جابرانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے یہ نہیں بتایا کہ امریکی اہلکار کون ہیں، لیکن کہا کہ انہوں نے چین کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے بارے میں غلط بیانی کی ہے۔ وانگ نے اس ماہ کے شروع میں امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ چینی حکام پر سے پابندیاں ہٹائے یا جوابی اقدامات کا سامنا کرے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے چین کے مغربی صوبے شنجانگ میں مسلم ویغر اقلیت کے خلاف نسل کشی کا الزام لگایا ہے۔ بیجنگ اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ بلنکن نے گزشتہ ہفتے چین پر الزام لگایا کہ وہ نسلی اور مذہبی اقلیتی گروہوں کے ارکان کو ہراساں کرنے، ڈرانے دھمکانے، نگرانی کرنے اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بیرون ملک تحفظ کے خواہاں ہیں، اور وہ امریکی شہری بھی جو ان کمزور آبادیوں کے لیے بات کرتے ہیں۔ تیونس کے صدر نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ وہ اس ہفتے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے بعد 3 ماہ کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے۔ یہ اقدام جمہوری آئین کو بڑی حد تک نظر انداز کرتے ہوئے واحد شخص کی حکمرانی کی طرف تازہ ترین قدم ہے۔ تیونس کی تمام سیاسی جماعتوں اور طاقتور لیبر یونین نے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ صدر بدھ کو پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد فوری انتخابات کرائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے جمعرات کو کہا کہ واشنگٹن کو قیس سعید کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے پر گہری تشویش ہے، اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ صدر کی مخالفت میں بدھ کے روز ایک اجلاس میں شامل ہونے والے قانون سازوں کے خلاف مقدمہ چلائیں گے۔ پرائس نے ایک آن لائن ویڈیو میں کہا کہ ایک منتخب پارلیمنٹ سمیت آئینی حکومت کی جلد واپسی جمہوری طرز حکمرانی کے لیے اہم ہے۔ امریکہ تیونس میں سن 2011 کے انقلاب کے بعد سے عطیہ دینے والے بڑے ملکوں میں شامل رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔